اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قصص کی 78 آیات 78 آیات تک ہم نے مطالعہ کر لیا تھا۔ قارون کا واقعہ چل رہا تھا۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا اس کی قوم کے یعنی قارون کی قوم کے یعنی بنی اسرائیل کے کچھ سمجھدار لوگ اسے بہترین نصیحتیں کرتے ہیں۔ ان کی ہر نصیحت میں ہمارے سیکھنے، یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کے لیے بھی بہت سے حکیمانہ اصول تھے۔ انشاءاللہ ہم کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے والے ہوں۔ فرعون کے متکبرانہ جواب، وہ لوگ اس کو نصیحت کرتے ہیں اور جو فرعون بڑے تکبر کے ساتھ جواب دیتا ہے وہ انسانوں کی اکثریت کے ذہن کی عکاسی کرنے والا ہے کہ یہ سب خزانے، یہ دولت تو سب مجھے اپنے علم کی بنا پر عطا کی گئی۔ گویا وہ ان کو ڈیزرو ہی کرتا ہے، وہ اپنے مال کا حقیقی مالک ہے اور جیسے چاہے اسے خرچ کرے، اسے دوسروں کا سوچنے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے یا آخرت میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، یہ اس کی سوچ ہے۔ اس کے جواب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا غضب نظر آ رہا تھا کہ کیا اس نے پہلے گزرنے والی طاقتور قوموں کی ہلاکت سے کوئی سبق نہیں لیا۔ اس سے کہا جا رہا ہے، وہ سوچ رکھنے والے ہر انسان سے کہا جا رہا ہے سبق لو، دیکھو جو قومیں گزر چکی، جو ہلاک ہوئی، ان کا کیا حال تھا۔ کہا گیا کہ مجرموں سے ان کے جرم پوچھے نہیں جاتے۔ اب آگے ایک خاص ایونٹ کا ذکر ہے، دیکھیے آیت 79۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرجا، پس نکلا، علی قومہ، جو ہے اس کی قوم، اور اللہ پر تو علی قومہ کا ویسے اردو میں ہم کہیں تو اپنے قوم کے سامنے، قوم کے آگے وہ نکلا، زینت ہی، فی زینت ہی، اپنی زینت میں، اپنی زینت کے ساتھ وہ نکلا، بڑی شان اور ٹھاٹ باٹ سے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو یریدون الحیات الدنیا، یریدون ارادہ سے، ارادہ رکھتے تھے، چاہتے تھے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی کے جو خواہش مند تھے، اس کے جو چاہنے والے تھے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو دیکھ کر، قارون، اس کی ٹھاٹ باٹ، اس کی شان دیکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، یا لیت لنا، کاش ہمارے لیے بھی، مثلا جیسا، ما اوتیا قارون، جو دیا گیا قارون کو، وہ ہمیں بھی مل جاتا، وہ انہیں خواہش ہو رہی ہے۔ اور کہتے ہیں انہو، بے شک وہ، لذو لام زبر تو تاکید کا ہے، ذو حدن کہے تو بہت ہی صاحب نصیب، نصیب والا، قسمت والا، بہت ہی خوش قسمت، جیسے اردو میں کہتے ہیں۔ لذو حظ عظیم بھی کہ بہت ہی زیادہ نصیبے والا، بہت خوش قسمت ہے وہ، تو وہ اس پر رشک کر رہے ہیں قارون کو دیکھ کر۔ اب یہاں پہ ایک موقع کی بات آ رہی ہے جب وہ اپنے قوم کے سامنے اپنی پوری زینت کے ساتھ اپنی ٹھاٹ باٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلا۔ اسے آپ جلوس کہیے، پریڈ جسے ہو رہی ہو تو کس طرح ہوتا نا، سب بہت ہی شاندار چیزیں رکھ کے نمائش کرتے ہوئے لوگ گزر رہے ہوں، تو کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے کہ لوگوں کو اپنا دکھا رہا ہے کہ کیا کچھ میرے پاس ہے، اس کی وہ نمائش کرتے ہوئے نکلا۔ اب ویسے سوچیں تو کسی کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں اور وہ ان کا بہترین شکر ادا کرتے ہوئے، سب کے حقوق ادا کر کے خود زینت اختیار کرتا ہے، اچھا لباس، اچھا رہن سہن رکھتا ہے، تو وہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اچھا لگنا، اچھا رہنا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کس ذہنیت کے ساتھ کون کیا کرتا ہے، کیا نیت ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کروانے کے لیے، لوگوں پر دھونس جمانے کے لیے، شو آف کے لیے تو نہیں ہے۔ اس چیز سے کہ شو آف کرنا، لوگوں کو دکھانا یا کچھ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ کوئی ہم بڑی چیز ہے، اس سے قرآن میں صاف صاف منع کیا گیا، کئی جگہ منع کیا گیا۔ سب تو سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، قرآن کی آیت ہے، ہم سے بھی وہی بات کہی جا رہی ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کہنا کیسے ہے؟ جیسے لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر،
منہ پھیر کر کون کرتا ہے؟ کوئی مغرور شخص، گردن اکڑی ہوئی ہے اپنے آپ کو، کوئی کچھ سمجھ رہا ہے، کوئی بات بھی کرے تو گردن بہت اکڑی ہوئی ہے، اس طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا چاہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ زمین پر اکڑ کر چل. چال کے لیے بھی وہ اپنے بیٹے کو نصیحت وہاں پہ کر رہے ہیں، اور وہی نصیحت ہمیں کی جا رہی ہے قرآن میں کہ ایک جو عام چال ہوتی ہے ایک انسان کی، جو ہمبل ہے، اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتا ہے، اس طرح سے چلنے کی وہ نصیحت وہاں پہ کی گئی. آگے ہے کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. یہ بات قرآن میں کئی جگہ آتی، واللہ یحب کل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتا کہ ایسے شخص کو جو مختال ہو، کوئی اپنے آپ ہی کو کوئی چیز سمجھ رہا ہے، خود پسند ہے اور فخور ہے، دوسروں پہ فخر جتانے والا. سورہ حدید میں بھی اسی طرح سے کہا گیا ولا تفرحوا بما آتاکم، ولا تفرحوا کہ تو کیسے، مت پھول جاؤ جو کچھ تمہیں دیا گیا اس پہ کوئی اترانے مت لگو. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ اسے پسند نہیں کرتا، ایسے اترانے والوں کو پسند کرنے والا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کا پسند نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کا محبت نہ کرنا کس طرح سے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سے تو سب کچھ انسان چاہتا ہے. اللہ کی محبت حاصل ہو تو اس کی رحمتیں حاصل ہوں. وہ اس سے محرومی کی یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سے وہ محروم رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو مل نہیں سکتی جو اپنے آپ ہی کو کچھ سمجھ رہا ہے، جس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، جس جو غرور کا شکار ہے. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ تو نکلا، وہ شو دکھا رہا ہے، وہ نمائش کر رہا ہے، اور اس کو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہیں. بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، اب بنی اسرائیل ہی کے لوگوں کی بات ہو رہی ہو. اس کو دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں، لیکن ان میں سے کون لوگ کہتے ہیں؟ جو یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے، دنیا کی زندگی چاہتے تھے. پچھلی آیت جو ہم نے پچھلی کلاس میں جہاں بات ختم کی تھی، وہاں پہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو قارون کو نصیحت کر رہے تھے. اب یہ بھی بنی اسرائیلی کے لوگ ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت کو ماننے والے، لیکن وہ اس کی دولت سے، اس کے خزانوں کی چکا چون سے متاثر ہو رہے ہیں. کیسی حسرت نظر آتی ہے ان کے کلام میں کہ یا لیت لنا، کاش کہ ہمارے لیے بھی ہوتا، مثل ما اوتی قارون، کہ جو کچھ قارون کو دیا گیا وہ ہمیں بھی مل جاتا. رال ٹپک رہی ہے اس کے، بہت ہی دل چاہ رہا ہے، حسرت ہو رہی ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے، ہمیں نہیں ملا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں. اب جو لوگ سوچیں، جن لوگوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے دنیا کی زندگی چاہنے والوں کا، جو اس کی ٹھاٹ باٹ سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کا دل چاہ رہا ہے کہ ویسی اگر انہیں بھی اسی طرح دولت مل جاتی تو ظاہر ہے وہ بھی وہی کچھ کرنے والے تھے جو قارون کر رہا تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ انہیں موقع نہیں مل رہا ہے. ہر ایک کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں، سامنے وہ اپنی دولت دکھا رہا ہے، اس کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور متاثر ہو کر کیا ہو رہا ہے؟ ان کے دل کے اندر جو دنیا کی خواہش ہے وہ ان کے منہ پر آ رہی ہے. خود بھی دنیا کے بندے ہیں، بس دنیا نہیں ملی ہوئی ہے اس لیے وہ کا وہ حال نہیں ہے، ورنہ وہ بھی وہی کچھ کرنے والے تھے جو قارون کر رہا تھا. اور تو سوچیں کہ پھر ان میں اور قارون میں فرق ہی کیا ہوا. اور بھی حسرت کے ساتھ کہتے ہیں انہ لذو حظ عظیم، وہ بڑا ہی نصیبے والا ہے. وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، کتنا خوش نصیب ہے، کیا کچھ اس کے پاس ہے، کتنی دولت ہے، کتنی دنیا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں، جس غلط فہمی کا شکار ہے، بلکہ وہ غلط فہمی جو انسانوں کی اکثریت کو رہتی ہے کہ آج دنیا میں پھلتے پھولتے نظر آ رہے ہوں تو سمجھا جاتا ہے کہ کیا ہی خوش قسمت ہیں، کتنے ہی وہ خوش نصیب ہیں. ان میں سے کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہو سکتے ہیں جیسے حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے اسوے کی پیروی کرنے والے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دو ہاتھوں سے ادھر ادھر خرچ کرنے والے، جو صحیح معنوں میں خوش نصیب ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ دنیا بھی مل جائے اور وہ اس سے آخرت بنا لے. لیکن ایسے دنیا داروں کو دیکھ کر کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ قرآن اس کے بارے میں کیا نصیحت کرتا ہے؟ سورہ طٰ کی آیت 131 دیکھیے، بہت ہی غور سے سننے اور اس پر تدبر کرنے اور یاد رکھنے والی آیت ہے. کہا جاتا وہاں پہ ولا، اور نہیں، تمدن عینیک،
تمدن کا جو لفظ ہے غور کریں، مد کے معنی جانتے ہیں آپ لوگ، کھینچنے کے، تجوید پڑھنے والوں کو اچھی طرح پتا ہے، اور مدہ جیسے بہت کھینچنا، تو اور تمدن اور بھی زیادہ تاکید کا صیغہ، مت کھینچو جیسے کہا جا رہا ہو۔ یہاں پہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم میں سے ہر ایک کو سختی سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ ولا تمدن عینیکا کا ہے نا واحد کے صیغے میں، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، اور آپ کے ذریعے آپ کے واسطے سے ہم سب سے کو بھی وہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ عینیکا تمہاری آنکھیں مت کھینچو، اس کا کیا مفہوم ہوا، کیا مطلب ہوا؟ اپنی نظریں لمبی کرے تو کیا ہے کہ اس کسی کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوں، دلچسپی لے رہے ہوں، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ دلچسپی مت لو کہا جا رہا ہو، بلکہ زیادہ ولا تمدن عینیکا کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے اردو محاورے میں، جیسے کہتے ہیں نا نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، کہ ان کی طرف کوئی دلچسپی نہیں لو، نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھو ان کو، وہ کوئی ایسے خوش نصیب نہیں ہے جن کو دیکھا جائے ان للچائی نظروں سے، بلکہ کیا ہے الی ما متعنا بھی، اس آیت میں پھر آگے کہا جاتا الی ما متعنا بھی، کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، جس سے ہم نے انہیں نوازا ہے، اس طرف مت دیکھو کہا جا رہا ہے۔ ازواجم منہم، ان میں سے مختلف لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو امتحان انسانوں کے رکھے ہوئے ہیں وہ یہی ہے نا، کسی کو نہیں دے کر آزمایا گیا، کسی کو دے کر آزمایا گیا، دولت کا بھی ایک امتحان ہے، دنیا کا ایک بڑا امتحان۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے تمام لوگوں سے، عام لوگوں سے، ہر ایک سے، ہم میں سے ہر ایک سے، کہ ان کو مت دیکھو جنہیں ہم نے نوازا ہے، جن میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے نوازا ہوا ہے، ان کی طرف نظر اپنی مت پھیرو، ان کی طرف نگاہ مت ڈالو۔ زہرت الحیات الدنیا، زہرا کس طرح جیسے زینت ہے، وہ تو بس دنیاوی زندگی کی شان و شوکت کو، اس کو مت دیکھو تم، زہرت الحیات الدنیا کو، لنفتنہم فیہ، زہرت الحیات الدنیا کہنے سے نظر سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ پوری دنیا، دنیا کی ساری شان و شوکت، یہ سب کتنی حقیر ہے، یہ چھوٹی سی دنیا، دنیا کا لفظ ہی دنیا کو حقیر ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ذرا سی زندگی، اس زندگی کی تھوڑی سی شان و شوکت ہے، ایک پانی کا بلبلا تھوڑی دیر جیسے شان دکھاتا ہے، اس طرح کی بس شان ہے، وہ تو زہرت الحیات الدنیا ہے، اس کی طرف نظر بھی مت اٹھا کے دیکھو۔ اور کہا جاتا ہے لنفتنہم فیہ، یہ اصل یاد رکھنے والی بات ہے، ہوتا ہے نا لیے، کس مقصد سے دی اللہ تعالیٰ نے یہ زہرت الحیات الدنیا کچھ لوگوں کو کیوں دی ہوئی ہے، یہ مال و دولت اللہ نے کیوں دیا ہوا ہے، لی تاکہ نفتنہم، نہ ہم آزمائیں ان کو، ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی، فتنہ ہے یہ دولت، یہ مال و دولت، یہ دنیا کے سارے مرغوب چیزیں جو انسان کو بہت محبوب ترین ہوتی ہیں، جو نہیں بھی ہوں تو ان کی چاہت دل میں بسی ہوئی ہے، وہ سب بس کیا ہے، صرف فتنہ ہے، تو تمہیں آزمانے کے لیے دی ہے، وہ امتحان ہے، اور اس کے مقابلے میں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے، جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ اصل ہے باقی رہنے والا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی کہا گیا، وہاں پہ بھی منع کیا جا رہا ہے، لا یغرنک، وہاں پہ بھی واحد کے صیغے میں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، ہم میں سے ہر ایک سے کہا جا رہا، لا یغرنک، غرہ کس کو کہتے ہیں، دھوکے میں آنا، نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں، تقلب الذین کفروا فی البلاد، تقلبہ کیسا تھا، چلت پھرت، شان و شوکت نظر آ رہی ہے، ایسے زبردست شہر جو بسے ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر خوب ٹریفک جا رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ بڑی شان نظر آ رہی ہے، جس کو ایک غریب ملک سے اٹھ کر آنے والے کی آنکھیں دیکھ کے حیران رہ جائیں کہ کیسی ترقی ان کو حاصل ہے، کیسے اللہ کے یہ محبوب لوگ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مت تم ان کو دیکھو، نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے، لوگوں کی چلت پھرت شہروں میں، دوسرے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، وہ تو بس کیا ہے، متاع قلیل، وہ تو محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، جو بدترین جائے قرار ہے۔ اس سب کے ساتھ جو کفر کر رہے ہوں، جو دوسروں کے مال لوٹ کے آج بڑی شان دکھا رہے ہوں،
ان کا کیا ہے، وہ تو ان کے بدترین جا قرار ان کے لیے آگے تیار ہے. ان کی طرف تم مت نظر ڈالو، مت ان کو للچائی نظروں سے دیکھو، تم مت دھوکے میں آؤ ان سے کہ شاید کوئی وہ اللہ کے محبوب ہے یا انہی کا طریقہ صحیح ہے، ہمیں ان کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے. قرآن میں تو اس طرح منع کیا گیا سختی سے. اللہ تعالیٰ تو اپنے مومن بندوں سے یہ چاہتا ہے. اور اس کے برخلاف بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو قارون کے اس پریڈ کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے. جو حسرت ان کے دل میں ہے وہ خود بھی اسی لیول پہ پہنچ گئے. بالکل وہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو قارون کا مقام ہے وہی ان کا بھی مقام ہو رہا ہے کہ وہ بھی وہی کرتے اگر ان کے پاس ہوتا. انہوں نے تو یہ کہا. اور آگے پھر کہا جا رہا ہے، اگلی آیت دیکھیں، آیت 80. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو اوت العلم، دیے گئے علم، ویلکم، تم پر افسوس، ثواب اللہ، اللہ کا ثواب، خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیے. ولا، اور نہیں، لا یلقاها، نہیں ملے گا وہ، الا الصابرون، مگر صبر کرنے والوں کو. وہ ان کے لیے وہ ہے، صبر کرنے والوں کے لیے وہ وہاں کا ثواب ہے. اب یہ بات کہنے والے بھی بنی اسرائیلی کے لوگ ہیں، اگرچہ انہوں نے قارون کی طرح اپنے علم سے دنیا کی بڑی کامیابیاں حاصل نہیں کر لی. یاد ہوگا پیچھے قارون نے یہی کہا تھا نا کہ سب مجھے دیا گیا میرے علم کے بنا پہ. وہ اپنے علم پہ اترا رہا تھا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اوت العلم نہیں تھا، وہ شخص نہیں تھا جسے علم دیا گیا ہو. یہ لوگ ہیں، یہ نیک لوگ بنی اسرائیل کے، انہیں کہا جاتا اوت العلم ہے، وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں چاہے قارون کی طرح انہوں نے بڑی کامیابیاں اس سے حاصل نہیں کی دنیا میں، لیکن ان کے علم نے انہیں اصل فائدہ پہنچایا. وہ اصل میں اللہ کی نظر میں صاحب علم ہے. اب یہاں علم کا ایک اور ہی پیمانہ سامنے آتا ہے کہ علم اس سے نہیں ناپا جا سکتا کہ آپ کہاں کے فارغ التحصیل ہیں، کون سی ڈگریاں آپ کے نام کے ساتھ اٹیچ ہیں، کس استاد کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے استفادہ کیا ہے. ذرا غور کیجئے، اسلام کی مخالفت کرنے والے بڑے بڑے اسلاموفوب ایک عام مسلمان سے زیادہ قرآن اور حدیث اور اسلامی تاریخ جانتے ہیں. علم تو ان کے پاس بھی ہے، لیکن ان علوم سے جو فائدہ پہنچنا چاہیے اگر وہی نہ اٹھا سکیں تو انہیں اہل علم تو نہیں کہا جا سکتا. ہم میں سے بھی کون ان کو کہہ سکتا ہے کہ وہ عالم ہے؟ کہنے کو اپنے آپ وہ کہہ لیں اپنے آپ کو ہم اسکالر ہیں، کیا کہ ہم نے اسٹڈی کی ہے، لیکن اصل تو وہ اہل علم نہیں ہے. اللہ کی نظر میں وہ تو علم نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مختلف دعائیں سکھائیں. آب زمزم پیتے وقت کی پہلی دعا کون سی ہے؟ آپ کو یاد ہوگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع دینے والے علم کا سوال سکھایا گیا. صرف علم عطا فرما نہیں بلکہ نفع دینے والا علم عطا فرما. آب زمزم پیتے وقت پینے سے پہلے جو دعا کی جائے اس کے قبولیت کی امید ہوتی ہے. تو بہترین دعاؤں کا مجموعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم نافع، جو نفع دینے والا علم ہو. ایک اور مشہور تعوذ میں بھی سب سے پہلی بات تھی، سب سے پہلی جو پناہ کس چیز سے مانگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ یہ کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے. علم نفع نہ دے تو وہی بڑی محرومی ہے کہ علم سے فائدہ نہ پہنچے. اور اگر اس علم سے تکبر آ جائے، اس علم کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھے، تو وہ تو بالکل وہی بات ہوئی جیسے کوئی اپنی دولت پہ تکبر کر رہا ہو، کوئی اپنے علم پہ تکبر کر رہا ہو. وہ اہل علم نہیں ہوئے. پھر وہ علم چاہیے ہمیں جو نفع دینے والا ہو. تھوڑا سا بھی جس کے پاس علم ہے، اتنی بڑی ڈگریاں نہیں ہیں، کوئی پورا فقہ کی تعلیم اس نے حاصل نہیں کی ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں بھی جانتا ہے، لیکن جتنا جانتا ہے اس نے اس کے دل کے اندر ایمان کو بڑھا دیا ہے، تقوی پیدا کر دیا ہے، اس کی سمجھ ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ اصل علم ہے، وہ اصل نفع دینے والا علم ہے. ان کے پاس بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اس طرح علم رکھنے والے تھے، اپنے رب کو پہچانتے تھے، آخرت کا علم رکھتے تھے، ان لوگوں سے جو قارون کی دولت کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اپنی بد نصیبی پر جنہیں افسوس ہو رہا تھا، ان سے کہتے ہیں
ویلکم، ویل کا جو لفظ ہے اس کے معنی یہ کہ جیسے تباہی ہونا، کہ ویل لکل ہمزہ تلمزہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں تباہی ہو، لیکن اصل بات یہ کہ وہ ہر زبان کے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے کسی کو انہیں ملامت کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تو اس پہ وہ کہتے ہیں ویلکم، تم پہ افسوس، جیسے کہہ رہے ہو کہ افسوس تم پر، ثواب اللہ، اللہ کا ثواب، اصل اس پہ نظر رکھو. یہ کیا چیز ہے جو اللہ کا ثواب ہے، وہ تو کس کے لیے ہے، وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، وہ بلکہ خیر لمن، وہ بہتر ہے ان کے لیے، وہ اصل بہتر چیز ہے. یہ تو دنیا کی، جو دنیا جو ابھی ختم ہونے والی، جس سے انسان پورا فائدہ اٹھا تک بھی نہیں سکتا، اس پہ کیا نظریں گاڑ رہے ہو، اس کو کیا دیکھ رہے ہو، اس سے کیا مروب ہو رہے ہو، وہ بہتر ہے اللہ کا ثواب. جو کس کے لیے ہے، لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کریں، وہ ان کے لیے ہے، ان کے لیے وہ آخرت کا ثواب ہے. اور یہ کہ ولا یلقاها الا الصابرون، اور نہیں ملتا وہ لیکن ان کو جو صبر کرنے والے ہوں. سوچنے کی بات ہے کہ اگر قارون اپنی دولت کے ذریعے عمل صالح کر کے آخرت کا ثواب کما رہا ہوتا تب تو پھر بھی قابل رشک بات ہوتی، لیکن وہ جو کہ صرف جمع کر رہا ہے، جمع کر کے جو شو دکھا رہا ہے، تب اس پہ رشک کرنے کی کیا بات ہے. جس کے پاس دولت ہے، جو اس سے بہترین آخرت بنا رہا ہے، اس کی تو انسان اپنے رب سے خواہش کر سکتا ہے کہ مجھے بھی اس کی توفیق ہو، میں بھی اس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوں. لیکن ایسا انسان جو حقیقی علم کے نور سے محروم ہے، اس کی دنیاوی کامیابیوں کی چکا چوند ایک مومن کو متاثر نہیں کر سکتی. متاثر ہونا نہیں چاہیے ایک مومن کو، اصل میں یہ کہنا چاہیے، بلکہ ایک مومن تو دنیا کی دولت اور کامیابیوں کو ایک بڑی آزمائشی کی طرح دیکھتا ہے. جس طرح مفلسی اور بیچارگی ایک بڑی آزمائش ہے، اس کی بھی تمنا نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی امتحان بن سکتی ہے. لیکن جس کے پاس ہے دولت اور وہ اس میں فیل ہوتا نظر آ رہا ہو، اس پر بھی رش کرنے کا کوئی مقام نہیں ہے. اسی لیے بنی اسرائیل کے اہل علم جو عقل مند لوگ ہیں، ان بے وقوفوں کو ڈانٹ پلاتے ہیں کہ ویلکم، افسوس ہے تم پر. عمل صالح کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والا ثواب ہے، وہ تو صرف ان خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے جو صابرون ہوں. اب یہاں پہ صابرون کا کیا مفہوم ہے؟ جن کے سامنے حرام کمائی کے مواقع کھلے ہوئے ہوں لیکن حلال روزی پر قناعت کرنے کو ترجیح دیں. صبر ہی کی صفت دل میں ہو تبھی ہو سکتا ہے نا. ایک راستے کھلے ہوئے ہیں، حرام انسان حاصل کر سکتا ہے، حرام کما سکتا ہے، لیکن وہ حلال روزی پہ قناعت کرے، اللہ کی نعمتوں کو پا کر پھولنے کے بجائے اللہ کی بندگی کے لیے اور زیادہ جھک جائے، وہ ہے صابر. دولت ہاتھ میں ہو تو اس کو غلط طریقوں سے خرچ کرنے کے لیے بھی دنیا میں کتنے راستے کھلے ہوئے ہیں. خواہ مخواہ کے شوق پورا کرنے کے لیے انسان کیا کچھ دولت لٹا سکتا ہے. صبر کی صفت ہی انسان کو اس وقت غلط جگہ خرچ کرنے سے روک سکتی ہے، ورنہ تو ہاتھ میں پیسہ ہے، دل میں خواہش ہو رہی ہے، شیطان اکسا رہا ہے، انسان کیا کچھ بالکل غلط طریقے سے بھی خرچ کر سکتا ہے اپنی عیاشیوں میں اور کس طرح. وہ جہاں پہ جیسے کہا جا رہا ہے الا صابرون، وہ توفیق نہیں ہوتی مگر صابرون کو. تو جو صبر کرنے والے ہوں وہ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، اپنے آپ کو تھامے رکھتے ہیں، غلط طریقے سے دولت حاصل کرنے سے بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں، غلط طریقے سے خرچ کرنے سے بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ثواب جو اصل میں خیر ہے، حقیقی بھلائی ہے، وہ نہیں ملتی. وما یلقاها الا الصابرون، اور وہ نہیں ملتا مگر صابرین کو، جو صبر سے اپنا دامن بچائے رکھنے والے ہوتے ہیں. پھر آگے آتا ہے، دیکھیں آیت 81، فخسفنا، پس خسفنا، دھسا دیا ہم نے. خسفہ کے معنی زمین کے اندر دھس جانا. فخسفنا، پس دھسا دیا ہم نے، بھی اس کو، وبدارہی، و اور بھی کے ساتھ، دار کے معنی یاد ہوں گے، دار آخرت تو ہم کہتے ہیں گھر، اور ہی اس کا، بدارہی اور ساتھ اس کے گھر کو، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا الارض، زمین میں. فما، پس نہیں، کانا لہو، نہیں تھا اس کے لیے، فی اتین ینصرونہ، فی کوئی جماعت، ینصرونہ مدد کرتی اس کی، من دون اللہ، اللہ کے سوا. وما کانا، اور نہ تھا وہ، من المنتصرین،
اور وہ بدلہ لینے والوں میں سے۔ منتصر، نصرہ کا جو لفظ ہوتا ہے مدد کرنے کے معنی بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ کسی کی مدد کے لیے اس کے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی جو تیار ہو۔ اور کوئی اس کے پاس ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کی حمایت کر سکتی، اس کی حمایت میں لڑ سکتی، اس کو بچا سکتی، کوئی اس کے پاس نہیں تھا اس کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک اسبہ اس کے پاس تھا، کتنے اس کے ہائر کے ملازمین اس کے پاس تھے، اور ایسے لوگوں کے پیچھے تو کتنے ہی ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ جو نمائش دکھا رہا تھا وہ بھی کیا پتا اپنے سب لوگوں کے ساتھ ہی لے کے پریڈ کر رہا ہو، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ فخسف نہ، جس طرح آ رہا ہے کہ ہم نے دھسا دیا زمین میں، ہم نے اس کو، اس کے گھر کو۔ سنک ہول کے بارے میں خبریں پڑھتے سنتے رہے ہوں گے ریسنٹلی بھی، کس طرح سے اچانک زمین پھٹے، اندر دھس جائے کوئی چیز، اور وہ تو اللہ کا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا اس کی کیفیت ہوگی، کس طرح وہ کہاں تک زمین کے اندر دھستا چلا گیا، کیا اس کے ساتھ ہوا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں پہ دھسا دیا کہا جاتا۔ دنیا اگرچہ دار الجزا نہیں ہے، دنیا کے بہت سے فرعون اور قارون دنیا سے عزت کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتے ہیں، اور ان کے نصیبوں پر رشک کرنے والوں لوگوں کا ایک اور امتحان ہوتا رہتا ہے، وہ سمجھے کہ ہاں وہ تو تھے ہی کامیاب لوگ۔ لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کے مقابلے پر آنے والے کے لیے دنیا میں بھی عذاب بھیج کر بنی اسرائیل کو ایک اور کھلی نشانی دکھا دی گئی۔ پھر اگر بنی اسرائیل کی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہو تو آل فرعون کے لیے بھی نشانی تھی، اور ہمارے لیے بھی ایک بڑی نشانی اللہ کی کتاب میں اس واقعے کا ذکر کر کے ہمیں دکھا دیا گیا کہ کیسی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، کیا اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اتنی جمعیت اس کے ساتھ تھی، اور اس پر انسان کس قدر ناز کر سکتا ہے۔ انتظامات بھی کے رکھتے ہیں نا، حفاظتی انتظامات کتنے ہوں گے، کتنے گارڈ ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، اور وہ سب کچھ دھرا رہ گیا، کوئی چیز اس کے کام نہیں آ سکی۔ یہ جو کہا جا رہا ہے فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، کہ کوئی گروہ مدد کرنے والا نہیں رہا۔ یہ ویسے جس طرح سے یہاں پہ ذکر آ رہا ہے بالکل اسی طرح سورہ کہف میں باغ والے کے واقعے میں بھی، جو باغ والا جس کا وہاں پہ واقعہ سنایا گیا، وہ اپنے ساتھی سے اسی طرح سے کہتا ہے کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تجھ سے زیادہ نفری رکھتا ہوں۔ مال و دولت کے ساتھ اپنی نفری پر، اپنے جو اس کے ساتھ دینے والے ہیں ان پر بھی اسے بڑا غرور تھا۔ اور جب اس کا سارا باغ تباہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے وہاں پہ آیت 43 میں، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ اسی طرح کے الفاظ کہ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ گویا دنیا کی کوئی طاقت، کوئی کتنی دولت ہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں کام آ ہی نہیں سکتی۔ کیا کچھ انتظامات اپنے حفاظت کے لیے دنیا والوں نے کیے ہوئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کس رخ سے انہیں پکڑنے والا ہے وہ کون جان سکتا ہے۔ کسی کو پکڑنے کے لیے ہتھکڑیوں یا کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حملہ ہی کرنے، کوئی اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو کس طرح سے آ سکتی ہے۔ کیا سوچ سکتا تھا جس زمین پر اکڑ رہا ہے اسی زمین کے اندر جیتے جی سما جائے گا۔ قارون تو اپنے انجام کو پہنچا، اور پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہا جاتا، اگلی آیت دیکھیں، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور وَأَصْبَحَ ویسے روٹ ورڈ اس کا سواد بھی ہے، صبح کا لفظ بھی جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اسی سے ہے، لیکن اصبح کہیں تو مطلب ہوتا ہے جیسے ہو گیا، ایک حالت سے دوسری حالت کی تبدیلی کے لیے بھی لفظ آتا کہ ہو جانا کے معنوں میں۔ تو وہ اصبح ہو گئے، الذین وہ لوگ جو تمنا کرتے تھے، مکانہ اس کے مکان، اس کے مقام، اس کے مرتبے کی جو تمنا کر رہے تھے۔ پیچھے ان لوگوں کا تذکرہ تھا نا جو اس کی تمنا کر رہے تھے، ان کو دیکھ کر للچا رہے تھے، وہ جو تمنا کرنے والے تھے بالامسی، کل کو، امس کل یعنی یسٹرڈے کے لیے کہا جاتا ہے۔ کل کا لفظ جیسے اردو میں بھی اس طرح سے استعمال ہوتا ماضی کے لیے، کل کی بات جب کہا جائے تو کیا مطلب ہوتا، جیسے پاسٹ میں ہوا تھا، ماضی میں ہوا تھا، تو اسی طرح یہاں یہ بھی ہو سکتا، ضروری نہیں کہ کوئی ایک دن پہلے کی بات ہو کہ ایک دن پہلے نمائش دکھا رہا تھا، دوسرے دن اس پہ عذاب آ گیا۔
وہ بھی ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ امس کا لفظ میں وہ بھی شامل ہے کہ جو کل تک، جو ابھی کچھ دن پہلے اس کی تمنا کر رہے تھے، اس کے مقام پانے کی تمنا کر رہے تھے، یقولون کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، وے کا لفظ ترجمہ کرنا اس کا مشکل ہے، بس جیسے حسرت اور ندامت کا کلمہ ہے۔ ہر زبان میں اپنے ایموشنز کے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے او، آ، ہائے اردو میں ہم کہتے ہیں۔ انگلش کا لفظ اللہ کا ہم معنی ہو سکتا، وہ اس طرح کا اظہار کر رہے ہیں۔ وَيْكَأَنَّ، جیسے اپنے اوپر ہی افسوس کا اظہار کر رہے ہوں۔ اردو ترجمہ میں دیکھیں تو یہ ہائے شامت لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوا؟ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، اب ان کو سمجھ میں آیا، ریئلائز ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق، اللہ فراخ کرتا ہے، یبسط بسطہ سے پھیلانا، وسیع کرنا، جسے چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، زیادہ دے دیتا ہے۔ لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، جس کو چاہے تنگی سے دے، جسے چاہے کھلا رزق دے۔ یہ تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے اپنے بندوں میں سے کس کا رزق کشادہ کرے، کس کو نپا تلا دے۔ اصل حقیقت بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے سمجھ میں آئی، اور ہمیں بھی سمجھا دی گئی کہ کسی کو رزق سے نوازا جانا، کسی کا ہاتھ تنگ کرنا، سب اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت اور مصلحتیں ہیں۔ دنیا کا مل جانا، وسیع ہونا، نہ اللہ کا انعام ہے، نہ اس سے محرومی اللہ کا غضب ہے۔ دنیا میں قابل رشک مقام رکھنے والے اللہ کے انتہائی مغضوب ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے لیکن ہو سکتے ہیں اگر غلط طریقے سے انہوں نے کیا ہو۔ اور فقر و فاقے سے گزرنے والے اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تو اس پر رشک کر رہے تھے اور اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں لولا، اگر نہ، امن، یہ کہ احسان کرتا، من اللہ، احسان کرتا اللہ تعالی، علینا، ہم پر، لخسفا، لام زبر لا جو ہے وہ تاکید کے لیے، خسفا، دھسا دیتا، بنا ہم کو، یعنی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دھسا سکتا تھا۔ ہم کل تو یہ تمنا کر رہے تھے کہ ہم اس مقام پہ ہوتے جہاں آج قارون ہے، اس مقام پہ ہوتے تو ہم بھی زمین پہ دھسے ہوتے۔ وہ یہ اللہ کے احسان کو یاد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وَيْكَأَنَّهُ، ہائے خرابی، لا يفلح الکافرون، نہیں فلاح پاتے کافر، کافر جو ہے وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ یہ بھی وے بھی اسی طرح یہاں کا بھی وہی معنی ہے، وَيْكَأَنَّهُ، افسوس کا کلمہ، او غاش جیسے کہہ رہے ہوں کہ نہیں فلاح پائیں گے کافر، کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ اب انہیں یہاں پہ جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ، اور حقیقت ان پر کھلتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قارون جیسے خزانے نہیں دیے تو کتنا بڑا احسان کیا ہے، کہ اگر آج ہم اس کی جگہ ہوتے، اس کے گھر والوں میں شامل ہوتے تو ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھسا دیے جاتے، اور دنیا کا عذاب نہ بھی آئے، اس طرح سے دھسا دیا جانا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے رسول موجود تھے، مخالفت کرنے والا تھا، وہ دھسا دیا گیا، لیکن تب بھی آخرت کے لیے بھی کتنی خطرناک بات ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ جب آپ نے فرمایا تو ہم الاخسرون کا لفظ ہے کہ وہ خسارہ پا گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون لوگ تباہ و برباد ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے جو مالدار ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتے۔ کامیاب صرف وہی ہوگا جو اپنی دولت لٹائے، سامنے والوں کو دے، پیچھے والوں کو دے، بائیں جانب والوں کو دے، اور ایسے مالدار خرچ کرنے والے تو بہت ہی کم ہیں۔ یعنی اللہ نے دیا ہے تو جیسے ہم پیچھے سمجھ رہے تھے نا کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے انہیں آزمانے کے لیے دیا۔ وہ آزمائش یہی ہے کہ وہ اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے دیا ہے، اطراف کتنے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں،
اپنے رشتہ داروں میں ہیں، ادھر کہیں دور رہنے والے، کہیں قریب رہنے والے، کوئی مانگنے والے، کوئی بغیر مانگے سفر ہو رہے ہیں. کتنے ہی ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں ضرورت ہو، اور اللہ نے جس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ان کو دینے والا ہو، وہ کامیاب ہو گیا. ورنہ حساب دینا ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس، کہ وہاں پھر کیسا حساب ہوگا. تو اس کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہاں آخرت کے لیے بھی کتنی وہ خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے اور اس کا انسان صحیح طرح استعمال نہ کرے، اس کو استعمال نہ کر سکے. اور کہا جاتا کہ لا یفلح الکافرون، وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے کہ نہیں فلاح پائیں گے کافر. کافر فلاح نہیں پایا کرتے. قارون اگرچہ کافر قوم سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ بائبل اور تلمود کے مطابق تو اپنی پارٹی سمیت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلا جب ہجرت کرتے وقت. پھر 250 آدمیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی، جس کی وجہ سے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ اپنے مال و اسباب سمیت زمین میں دھس گیا. یہ پرانی کتابوں کی باتیں ہیں. ان کتابوں کی بات غلط بھی ہو سکتی، بلکہ غلط ہی لگتی ہے. جس کے خزانوں کی چابیاں ہی نہیں اٹھتی تھیں ایک جماعت سے، وہ اتنے خزانے کیسے اٹھا کر وہاں پہ لے جاتا. اور قرآن میں ابھی ہم نے دیکھا اس کے گھر کے زمین میں دھس جانے کی بھی بات تھی. تو لیکن بہرحال نام کا مسلمان تو تھا ہی، اور پھر بھی اس کے عمل کی وجہ سے اسے کافروں میں شمار کیا گیا. دنیا کی کامیابیوں کے لیے انسان کسی بددیانتی کرتا ہے، اپنے رب کے احکامات کو پس پشت ڈالتا ہے، لیکن جتنا دنیا کے پیچھے وہ خود بھاگتا ہے اصل میں تو اتنا ہی کامیابیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کفر شکر کا اپوزٹ بھی ہے. تو اس کفر، اس ناشکری کا ارتکاب بھی انسان کس کس طرح سے کرتے ہیں. سب سے بڑی ناشکر گزاری یہ کہ انسان اکنالج ہی نہیں کرے، مانے ہی نہیں کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں. جیسے وہ کہہ رہا تھا نا، مجھے اپنے علم کی بنا پہ دیا گیا. اکثر یہی سوچتا ہے نا انسان کہ میں نے حاصل کیا، میں نے کوشش کی، اس کی وجہ سے مل رہا ہے، اپنی محنت سے میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. پھر جب اللہ کے مال کو اپنا سمجھے گا تو اور زیادہ پھر بے حساب ناشکریاں اور کفر ہوں گے. اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہی مشکل لگے گا. کر بھی دیا تو تھوڑا سا کر کے بہت جتا سکتا ہے. عیاشیوں میں اور اپنے اوپر تو بے بہا خرچ کرے، اور صحیح طور صحیح طرح صحیح جگہ خرچ کرنا مشکل ہو جائے. یہ سارے رویے کفران نعمت کے ہیں. دنیا میں ہمارا امتحان مسلسل ہو رہا ہے. ان میں سے ایک بڑا ٹیسٹ یہ ہے. ترمذی کی ایک مشہور حدیث، حضرت ابو برزہ اسلمی کی روایت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے آدمی ہٹ نہیں سکتا جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں حساب نہیں لے لیا جاتا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اب یہ حدیث سرسری گزر جانے والی نہیں ہے، بلکہ سوچیں جو جس طرح کہا جا رہا ہے قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے آدمی ہٹ نہیں سکتا. قیامت کے دن انسان کس طرح پھنس سکتا ہے. قیامت کا دن کیسا طویل ہوگا وہ بھی پتا ہے. بلکہ دنیا کے لیے بھی تباہی ہے، وہاں کی بھی ہے، آخرت کی بھی. قارون کا جو انجام اللہ نے دکھایا وہ تو ہوا سو ہوا. آج امت مسلمہ کا حال دیکھیے. ہر شخص کے جس کے سینے میں دل ہے خون کے آنسو بہا رہا ہے. حالات دیکھیے آج کل کے جو حالات امت مسلمہ کے ہو رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مشہور حدیث یاد کی جائے، ابو داؤد میں آنے والی ثوبان کی روایت ہے، سنی بھی ہوگی آپ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری امتیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ جس زمانے کا آپ حال بیان فرما رہے ہیں اس زمانے میں کیا ہم مسلمان اتنی کم تعداد میں ہوں گے کہ ہم کو نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ٹوٹ پڑیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس زمانے میں تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے اور تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہاری ہیبت نکل جائے گی اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی. ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ پست ہمتی کس وجہ سے آئے گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وجہ سے ہوگی کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔ اس حدیث سے کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ آج اگر ساری قومیں مل کر ٹوٹ پڑی ہوں، سب مسلمانوں کو صفایا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آج کیا کچھ ویسے انسان سوچ سکتے ہیں؟ امت مسلمہ کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے آج مسلمان اپنے آپ کو کتنا بے بس دیکھ رہے ہیں۔ کیا کریں سوچنے والے بھی کم نہیں ہیں۔ ظاہر دعا کے ساتھ کوشش بھی لازمی ہے، لیکن کیا کریں کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا نہ کریں کہ اللہ کی مدد حاصل ہو جائے۔ یوں تو کرپشن کے اعداد و شمار میں کئی مسلمان ممالک بہت آگے ہیں، پاکستان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ اس کا تو تجربہ ہم میں سے ہر ایک کو ہوگا بھی۔ اپنے مزدوروں کو خوب نوازنے، ان کو اونچے مقام تک پہنچانے والے ایک کمپنی کے نیک مالک کو پتا چلتا ہے کہ سب سے زیادہ جس پر اعتماد تھا وہی سب سے بڑا فراڈ کر رہا تھا۔ حقیقی واقعہ بتا رہی ہوں۔ اور ایک اور نیو مسلم پاکستان میں اسکول چلانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی پاکستانی فیملی کے ساتھ اور اپنے اسپاؤس کی، اور جس کے ہاتھ میں انتظام دیتے ہیں وہی دھوکہ دے جاتا ہے۔ تو ایسی کھلی بے ایمانی کرنے والے بھی بے شمار ہیں۔ اس کے علاوہ کتنے ہی ایسے بھی ہیں جو شریف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ بے ایمانی کی بھی ہے۔ گورنمنٹ کالج میں داخلے کے لیے غلط ڈومیسائل حاصل کرنا، رشوت دے کر پاس ہونا، امتحانوں میں چیٹنگ کرنا، ویزے کے حصول کے لیے جھوٹ بولنا، بزنس میں جھوٹ بولنا، مسجدوں کے چندوں اور چیریٹیز تک میں فراڈ کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ اب آج سوچیں مسلمان اتنے بے بس ہیں، اللہ کی رحمت اور نصرت کے طالب ہیں۔ اس رحمت اور نصرت کو پانے کے لیے سب سے زیادہ اپنے آپ ہی کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں اور سے کوئی انسان دوسرے نہیں مدد کرنے والے، اور اللہ کی مدد ہی پہ صرف بھروسہ ہے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ استغفار و توبہ ہی سے ہم استغفار و توبہ کہیں تو صرف زبان کے استغفار نہیں، توبہ پلٹ جانا، جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس پہ شرمندگی اور آگے غلطیوں سے بچنے کی کوشش، وہی چیز ہے جو اللہ کی رحمت اور اس کی نصرت ہمیں عطا کروا سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان آیات سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا، قارون کے اس پورے واقعے میں سب سے بڑی چیز یہی سمجھ میں آتی ہے، مال کو بہترین طریقے سے حاصل کرنا، اس کو صحیح طرح خرچ کرنا، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، صبر کے ساتھ جو معاملے کرنے والے وہی اصل کامیاب ہوتے ہیں۔ ورنہ اس دنیا میں ناکام ہو یا نہ ہو، آخرت کی بھی ناکامی ہے اور دنیا کی ناکامی سے بھی بچنا محال ہی ہے۔ دنیا کے اندر بھی خاص طور پہ جن کے پاس ہدایت موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، ان کے لیے تو پکڑ دنیا میں بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں امن میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس نعمت میں برکت عطا فرمائے، اور جو سفر ہو رہے ہیں ان کے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔